کہ فاطمہ اور علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر ہیں، فاطمہ اور علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور اس کے ولیمے کا انتظام کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے معاون مددگار حضرت عثمان ہیں، اور اس شادی کے نکاح کی دلہا حضرت علی ہیں، اور اس نکاح کی دلہن حضرت فاطمہ ہیں، اور نکاح پڑھانے والے خود رسول اللہ ہیں، اور اس نکاح کا فیصلہ کرنے والے خود اللہ ہیں۔ یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وقال اللہ تبارک وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ، وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور 6 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک میں بہت سارے واقعات ہوئے، جس کے اندر سب سے پہلا واقعہ جو ہوا وہ آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی کی وفات ہے۔ 3 رمضان مبارک کو خاتون جنت، امام الانبیاء کی تصویر، مالکہ ردائے تطہیر، چمن مصطفی کی بہار، عنایتیں اور فضیلتیں جس قدر کسی بشر کے اندر آ سکتی تھی وہ سب اس در کی محتاج ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے 3 رمضان مبارک کو۔ آج میں اس عنوان پر گفتگو کرنے لگا ہوں، اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ ہم اور بہت سارے عنوانات سنتے ہیں، لیکن یہ ایسا عنوان ہے جو بہت کم سنا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی، آپ کی بیٹیاں کتنی تھی، اور ان کی وفات کب ہے اور پیدائش کب ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ماؤں بہنوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر، عورتوں میں سب سے کامل اسوہ ہے، اگر کوئی اسوہ ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی کا اسوہ ہے۔ سیرت، اگر کوئی کامیاب سیرت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ علیہ السلام کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر عمل کرے۔ بطور بیٹی کے جب حضور علیہ السلام غار حرا سے تجلیات الہی کو لے کر آتے ہوں گے تو یہ بیٹی در پر جا کے حضور علیہ السلام کا استقبال کرتی ہوگی، اور عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے لال، ساقی کوثر، شافی معاشر، جان جہاں محمد مصطفیٰ اپنی اس بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو سینے کے ساتھ لگاتے ہوں گے، اور جو انتصاب فیض
تجلیات الہی کا غار ہیرا سے حاصل ہوا وہ ڈائریکٹ حضرت فاطمہ کے سینے میں منتقل ہوتا ہوگا۔ 5 سال کی عمر تھی جب حضور علیہ السلام غار ہیرا سے آتے ہوں گے اور فاطمہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوں گے، سب سے پہلے جو تجلیات الہی کا فیض اس کے سینے میں منتقل ہوتا ہوگا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ مشابہ اگر میں نے کسی کو حضور کے دیکھا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ انہی سے آپ علیہ السلام کا سلسلہ مبارک چلا۔ یہ وہ بیٹی ہیں کہ جن سے آپ علیہ السلام کا سلسلہ چلا، جو بیٹی بچپن میں نبوت کا استقبال کرتی ہے، بڑے ہو کر جب وہ بیوی بنتی ہے تو وہ فاتح خیبر، غازی بدر و احد، غزوہ خندق کے صف اول کے مجاہد، خیبر کو فتح کرنے والے، خیبر کے درے کو اکیلے اکھاڑ دینے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا بھی استقبال کرتی ہے۔ اور جب وہ جنگ سے آتے ہیں تو ان کی خون آلود تلوار اور خون آلود کپڑوں کو صاف کرتے ہوئے داد شجاعت دیتی ہیں، اور یہی بیٹی جو نبوت کا استقبال کرتی ہے، جو شوہر کا استقبال کرتی ہے، پھر وہ ماں بن کے حسن و حسین کا استقبال کرتی ہے۔ یہی حضرت فاطمہ کی فضیلت ہے۔ اگر ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو جو سعادتیں ملی اور جو فضیلتیں ملی کسی اور کو وہ کیسے مل سکتی ہیں؟ جس طرح بطور بیٹی کے حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کے بستر پر کئی بار سوئی ہوگی، اسی طرح ہجرت کے موقع پر حضرت علی بھی آپ کے بستر پر سوتے ہیں۔ کیا بات ہے علی کی، کیا بات ہے حیدر کرار کی کہ وہ جو حضور کے بستر پر ہے ان کو یہ بھی فضیلت حاصل ہوئی۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے زیادہ کسی کو عبادت گزار نہیں پایا اور نہ ہی کسی کو مٹا ہوا پایا۔ یہ جو ہستیاں ہیں ان کی شخصیات ہمیں پکار رہی ہیں کہ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، عورتیں اگر کامیابی چاہتی ہیں تو وہ فاطمہ کی سیرت کو پڑھیں، مرد اگر کامیابی چاہتے ہیں تو وہ فاطمہ کے شوہر علی کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں۔ انہی سے ان کا سارا سلسلہ چلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 2 القاب ملے، ایک زہرا کا اور دوسرا بطول کا۔ زہرا اس پھول کو کہتے ہیں جس سے خوشبو پھیلتی ہے، خوشبو پھوٹتی ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کی نسل پھیلی۔ 3 بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، اور جو بیٹیاں تھیں 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں تو شادی ہونے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کی نسل چلی۔ وہ پھیلی تو پھیلتی چلی گئی، وہ پھوٹی تو پھوٹتی چلی گئی۔ دشمن نے ان کی نسل کو کوفہ کے اندر مٹانے کا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ دشمن نے ان کی نسل کو روکنے کا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو چلانے کا فیصلہ کیا۔ ان زہرا، میں نے کہا زہرا اس پھول کو کہتے ہیں جس سے خوشبو پھوٹتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی نسل حضرت فاطمہ سے پھیلی، اور آج تک جو نسل چل رہی ہے یہ آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سے چل رہی ہے۔ دوسرا جو لقب ملا حضرت فاطمہ کو وہ بطول کا لقب ملا۔ بطول کہتے ہیں الگ ترک، یعنی دنیا سے الگ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شرک سے الگ تھی، کفر سے الگ تھی، غیبت سے الگ تھی، بے حیائی سے الگ تھی، غلط کاموں سے الگ تھی، وہ بےہودہ باتوں سے الگ تھی، بےہودہ کام سے الگ تھی، بے فائدہ باتوں سے الگ تھی، دنیا کے ہر فضول کام سے الگ تھی، اس لیے ان کو بطول کا لقب ملا۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، جن میں سے 2 بیٹیاں تو ایک ہی کے نکاح میں تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔
ایک بیٹی نکاح میں دی، وہ فوت ہو گئی، دوبارہ پھر اور بیٹی نکاح میں دے دی، اس کے بعد تیسری بیٹی حضرت زینب وہ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں دی۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دی۔ اب جو پھر ان کی فضیلت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو حضرت علی کے نکاح میں دیا۔ حضرت علی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیبر کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، ایسے شخص کے جب خیبر کا جنگ ہوئی تو وہ فتح نہیں ہو رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے کئی دن محاصرہ رہا، حضور علیہ السلام نے ایک دن اعلان کیا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول دونوں راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، سارے صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو ملتا ہے جھنڈا، تو صبح ہوئی، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا، حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس وقت ان کی آنکھ ٹھیک نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ مبارک پہ لگایا، اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی وقت آتا ہے، نکاح کا جب وقت آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ کے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں علی جاؤ آپ تو ٹرائی کر کے دیکھو، شاید اللہ کے رسول آپ کو دے دیں، فاطمہ کا رشتہ آپ کو دے دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے، میں تو بہت زیادہ غریب ہوں، میرا تو اپنا ذاتی گھر ہی نہیں ہے، مجھے کہاں دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں علی جاؤ تو صحیح، ایک دفعہ حضور علیہ السلام کو کہو تو صحیح، شاید وہ دے دیں، ضرور دیں گے آپ کو۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اور جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں علی کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ علی خاموش۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو، فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ، فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں انشاءاللہ، بس اتنا ہی کہتے ہیں۔ حضرت علی اٹھ کے آ جاتے ہیں، صحابہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا علی کیا کہا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علی کہتے ہیں میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے نہ بھیجو، حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ علی کہتے ہیں انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے بھیجا ہے حضرت علی کو، وہ کہتے ہیں اے علی کچھ تو کہا ہوگا نا حضور علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام انکار نہیں کرتے، کچھ تو کہا ہوگا۔ ہاں انہوں نے کہا ہاں اتنا کہا، انشاءاللہ کہا، بس۔ تو صحابی کہتے ہیں بس ہاں ہو گئی۔ اچھا یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو فوراً ہاں کیوں نہیں کہی، ہاں کیوں نہیں کی حضرت علی کو، انشاءاللہ کیوں کہا؟ تو جواب آتا ہے حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، اٹھ کے گھر گئے اور فاطمہ سے پوچھا فاطمہ علی کا رشتہ آیا کر دوں؟ پوچھا، خود ہاں نہیں کی، بیٹی سے جا کے پوچھا کہ فاطمہ کا رشتہ آیا کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ آج ہم بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں، پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، بھائی یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، بیٹیوں سے پوچھنا ان کا حق ہے، ان سے پوچھنا چاہیے، ان کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، اصل کرنا تو انہوں نے ہے، اس لیے ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ تو اب بات پکی ہو گئی۔ اب جب نکاح کا وقت آتا ہے تو نکاح کے لیے گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے، گواہ کے بغیر تو نکاح مکمل نہیں۔ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو گواہ پیش کیے جاتے ہیں، گواہ وہ پیش کیے جاتے ہیں جن کا ایک طبقہ انکار کرتا ہے۔ جو انکار کرتا ہے ان کو چاہیے کہ سن لیں کہ فاطمہ اور علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر ہیں، فاطمہ اور علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور اس کے ولیمے کا انتظام کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور
اس کے معاون مددگار حضرت عثمان ہیں، اور اس شادی کے نکاح کی دلہا حضرت علی ہیں، اور اس نکاح کی دلہن حضرت فاطمہ ہیں، اور اس نکاح خاں جو نکاح پڑھانے والے خود رسول اللہ ہیں، اور اس نکاح کا فیصلہ کرنے والے خود اللہ ہیں۔ یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر۔ معاون کون ہے؟ ولیمے کا خرچہ کرنے والے کون ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ دلہا بولو، دلہا علی ہیں، اور دلہن فاطمہ ہیں، اور نکاح پڑھانے والے رسول اللہ ہیں، اور نکاح کا فیصلہ کرنے والے خود اللہ ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی بیٹیوں کا نکاح ایسے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے کیا کرتے تھے۔ جتنی بھی بیٹیاں تھیں مشورہ کر کے نکاح، علی کے لیے اللہ کا فیصلہ آیا۔ اب جب حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، نکاح ہو گیا، اولاد چل پڑی، حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، علی کو کہتی ہیں علی میرا رات کے وقت جنازہ اٹھانا، کہیں غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے میرے جسم پر۔ اتنی تقوی والی، کوئی رات کو جنازہ نکالنا۔ اچھا، اب جنازے کا وقت آ گیا، صفیں بن گئی، ابو بکر و عمر جنازے میں شامل ہو گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، دیگر صحابہ بھی آ گئے۔ اب علی آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں، مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں علی آپ جنازہ پڑھائیں، آپ کی بیوی ہے، آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو علی کیا یہ خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آپ کی بیوی ہے، آپ جنازہ پڑھائیں۔ علی کہتے ہیں جہاں ابو بکر موجود ہو وہاں علی کی کیا مجال ہے کہ وہ مصلی پر آئے۔ ابو بکر کی موجودگی میں علی مصلی پر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کو پہلا خلیفہ حضور نے بنایا اس کی موجودگی میں مصلی کا وارث کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مصلی کا وارث ایک ہی شخص ہے، اس کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ علی کی موجودگی میں جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، حضور کے چچا عباس بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، پھر بھی ابو بکر کو کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئے۔ جس کو حضور علیہ السلام نے دنیا دین کا امام بنایا، اس کو دنیا نے دنیا کا امام بنایا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر فاطمہ کے جنازے کے لیے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا اور انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ کی، حضرت علی کی۔ یہ ساری زندگیاں ان کی ہمیں پکار رہی ہیں، کس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں جس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ اتنی وہ نہیں تھی، مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزتیں دی، انہوں نے سب کچھ دین کے لیے قربان کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے نام کر دی۔ خاتون جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا اور ان کی بیٹوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی۔ اب رمضان المبارکہ کیونکہ شروع ہو چکا ہے، اس کی تیاری بھی ضروری ہے، تراویح پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ روزے فرض ہیں، بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، ایک بہانہ بنا لیا، روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ کہ ہم نے مزدوری کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے۔ اب جو کچھ اور طبقہ ہے درزی یا اور کہ بھئی ہمارا سیزن ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم کام کریں گے۔ کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے ایسے روزہ فرض کر دیا کہ میرے بندوں پہ بوجھ آ جائے گا، انہوں نے تو مزدوری کرنی ہے، میں روزہ فرض نہ کروں۔ بھائی اللہ کو پتہ تھا، اللہ جانتے تھے، اللہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے، اللہ جاننے کے باوجود یہ پرکھنا چاہتے تھے کہ کون بندہ میرے دین پر عمل کرتا ہے اور میرے حکم کو مانتا ہے، کون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ میرے بندوں نے مزدوری کرنی ہے، روزہ فرض ہے، کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگ تراویح نہیں پڑھتے، بھائی تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ہے، ایک سجدے پر 1500 نیکی، اور ایک دن میں 20 رکعت تراویح۔ قرآن کریم رب ایک سجدے پر 1500 نیکی دے رہا ہے۔
اور ایک سجدے پر جنت کے اندر ایک محل دے رہا ہے کہ ہم اس کے حکم پر عمل نہ کریں، پھر بھی روزہ چھوڑ دیں؟ ابھی تو اتنے اچھے موسم ہیں، ابھی اتنی گرمیاں بھی نہیں آئی، پھر بھی روزہ چھوڑ دیں۔ اور اچھا ایک اور بات، رمضان مبارک میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رمضان مبارک میں سب سے بڑا گناہ سرعام کھانا پینا ہے۔ سرعام کھانا پینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ریڑیوں پہ لگا کے ٹھہرے رہتے ہیں، بھائی ریڑیاں لگانی ہے تو شام کو لگا دو، اب اگر آپ جب لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی آئے گا کھانے کے لیے، تو وہ اس گناہ کا مستحق ہوگا۔ اگر ہم نہیں لگائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، بھائی مجبوری ہے لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والا اور صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنے والا اور اس مہینے کے جو مبارک برکات ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔